بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ کتاب محاضرات فی الالہیات میں ہماری گفتگو معاد کے بارے میں ہے کہ باب ثامن یعنی 8ویں باب کی دوسری فصل کا انشاءاللہ آج آغاز کرتے ہیں۔ مصنف اس فصل کا عنوان دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد نفس انسانی باقی رہتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو لفظ نفس استعمال کر رہے ہیں یا جو آپ روح سنتے ہیں دونوں ایک معنی میں ہیں۔ بعض مقامات پر جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہاں پر ممکن ہے نفس مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہو، لیکن یہاں پر جو ابھی ہم آپ کے سامنے لفظ نفس 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 کا استعمال کریں گے، اس سے مراد روح انسان ہے بدن کے مقابلے میں، درست ہے۔ آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ بعض شبہات جو منکرین معاد کے ہیں وہ اس توہم کی بنا پر ہیں کہ وہ انسان کو فقط ایک مادی ڈھانچہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی پوری حقیقت یہ بدن ہے اور اس مادے اور بدن کے علاوہ کوئی انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو مٹی بن جاتا ہے اور اس کی شخصیت اور حقیقت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ جب ایک چیز بالکل ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہو جائے اس کو دوبارہ پلٹایا جائے؟ یہی وہ شبہہ بھی ہے جو قرآن مجید ان مشرکین سے نقل کرتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم اس مٹی کے اندر گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پلٹایا جائے گا؟ خود دوبارہ پلٹایا جانے والا تو وہی انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کوئی اور ہوگا۔ خوب اگر وہ کوئی اور ہوگا پھر اس صورت میں کیسے جزا یا سزا کا تصور ہوگا؟ لہذا استاد سبحانی کے بقول کہ معمولاً جو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہات آتے تھے وہ اس بنا پر کہ انسان کی حقیقت فقط اور فقط اس مادے اور بدن کو قرار دیتے تھے، جبکہ قرآن مجید ان کے اس شبہے کے جواب میں کہ کہتے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، قرآن ایسے کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ یہاں پر قرآن جواب یہ دیتا ہے کہ نہ، جب تم لوگ مرتے ہو تو ایسے نہیں ہے کہ تمہاری حقیقت گم ہو جاتی ہے، تمہاری حقیقت اس مٹی میں مل کر ختم ہو جاتی ہو۔ قرآن کہتا ہے نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ قل، اے میرے حبیب ان کو جواب دو، یتوفاکم ملک الموت، تمہاری توفی کرتا ہے ملک الموت۔ دیکھیں دو لفظ ہیں جو ہمارے ہاں بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک وفات اور ایک فوت۔ فوت کا لفظ قرآن میں نہیں ہے موت کے لیے، فوت یعنی ختم ہونا۔ قرآن نے کبھی بھی موت کو فوت نہیں کہا، بلکہ قرآن نے موت کے لیے توفی یعنی وفات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ توفی یعنی ایک چیز کو پورے کا پورا لے لینا، مکمل طریقے سے لے لینا، محفوظ کر لینا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم مرتے ہو تو تمہاری حقیقت کو ملک الموت
مستوفی کرتا ہے، یعنی اپنے پاس محفوظ کرتا ہے. الذی وکل بکم، وہ ملک الموت کہ جس کو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، تو تم ختم نہیں ہوتے. ثم الی ربکم ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا. تو عزیزان من یہاں پر توجہ کریں، ایک چیز مرنے کے وقت وہ ہے جو مٹی کے حوالے ہوتی ہے کہ وہ انسان کا بدن ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جس کو ملک الموت محفوظ کرتا ہے، وہ آپ کی جان ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کا روح ہے کہ جو محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تمام حقیقت فقط اور فقط یہ بدن نہیں ہے، بلکہ بدن کے علاوہ انسان کا روح اور انسان کا نفس اس کی تمام حقیقت ہے. اچھا، یہیں سے استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء نے اس موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے کہ روح ایک امر مجرد ہے، مادی نہیں ہے. مادی سے مراد مادہ، بدن، انسان کی حقیقت، اور روح ایک مادہ نہیں ہے بلکہ ایک مجرد حقیقت ہے. کہ مجرد کی وضاحت ہم نے فلسفی مباحث میں کی ہے، یہاں پر اب وہ میں تفصیلات عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں مجرد کا لفظی معنی یعنی خالی ہونا. مجرد یعنی وہ شے جو مادے سے اور مادے کے خصوصیات سے خالی ہو. مثلا مادے کی خاصیت کیا ہے؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، طول، عرض، عمق. آغا مادے کی خاصیت کیا ہے؟ حرکت کرنا. آغا مادے کی خاصیت کیا ہے؟ قوت سے فعلیت کی طرف جانا. آغا مادے کی خاصیت کیا ہے؟ مکان میں ہونا. آغا مادے کی خاصیت کیا ہے؟ زمان میں ہونا. مادے کی خاصیت کیا ہے؟ ارتقاء کرنا. ہم کہتے ہیں کہ مجرد شے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو مجرد محض ہوتا ہے، کہ تفصیلات ہم نے وہاں پر ذکر کی ہے. نفس انسانی ایک حقیقت مجرد ہے ذات کے اعتبار سے، البتہ فعل کے اعتبار سے وہ ایک شیء مادی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اور قرآن مجید کے علاوہ قرآن میں اشارات تو ہیں، دلائل عقلیہ بھی اس چیز پر بہت زیادہ موجود ہے، کہ ان میں سے چند نکات کی طرف ادھر استاد سبحانی اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ اور برہان بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تمام حقیقت اس کا بدن نہیں ہے، کیونکہ آج کی میڈیکل نے اور آج کی سائنسی تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ بشری جو بدن ہے تقریباً ہر 10 سال کے اندر مکمل طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بدن ہے مختلف سیلز سے بنتا ہے. وہ سیلز ہر کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 10 سال کے اندر مکمل طریقے سے بدن انسانی تبدیل ہو جاتا ہے. درست ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. اچھا، دوسری جانب سے ہر کوئی بندہ جب سے اس نے شعور سنبھالا ہے آخر تک، بڑھاپے تک، وہ خود اپنے وجدان اور اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذات باقی ہے، ثابت ہے. یہ وہی بندہ ہے جو 10 سال پہلے تھا، یہ وہی بندہ ہے جو 20 سال پہلے تھا. بے شک اس کا بدن تبدیل ہوتا رہے، بے شک اس کا جسم تبدیل ہوتا رہے، لیکن یہ وہی بندہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو اس کے بچپن کی طرف اس کی جانب منسوب کرتے تھے، جوانی میں بھی منسوب کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی منسوب کرتے ہیں. یعنی آج یہ بندہ جو فرض کریں کہ ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ وہی بندہ ہے جو مثلا 20 سال پہلے اسکول میں پڑھتا تھا. خوب یہ حافظ وحدت کون سی چیز ہے؟ بدن تو تبدیل ہو گیا لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ وہی بندہ ہے. خوب اس وحدت کو، وہی ہونے کو کون سی چیز محفوظ کرتی ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس وہی ہونے کو محفوظ کرنے والی چیز اس کا نفس اور روح ہے. بے شک اس کا بدن تبدیل ہوا ہے لیکن اس کا نفس اور روح وہی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مادی طور پر اس کے بدن میں جتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، لیکن آپ
تمام چیزوں کو اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا 20 سال پہلے اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے تو آج کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اگرچہ 20 سال پہلے جو آپ کا بدن تھا اور جو اب بدن ہے وہ مکمل طریقے سے تبدیل ہو چکا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی کہا جاتا ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ پس اس سے پتہ چلا کہ وہ جو حافظ وحدت ہے وہ آپ کا نفس ہے، وہ روح ہے، جس کی بنا پر کہتے ہیں انا الذی فعلت کذا، میں ہی ہوں جس نے وہ کیا تھا، انا الذی کتبت کذا، میں ہی ہوں جس نے فلاں چیز لکھی تھی۔ بس یہ دلیل اول کہ انسان کا نفس اور روح مجرد ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہی انسان ہوتا ہے، جبکہ مادہ اور بدن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بس سمجھ میں آیا کہ اس کی حقیقت وہ شیء مجرد ہے۔ خب یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر مادہ جو بھی ہو، فلسفے میں بیان کرتے ہیں جو بھی مادہ ہے وہ قابل تقسیم ہے، مادہ قابل تقسیم ہے، جزء لا یتجزا نہیں ہے، کہ ہم نے فلسفے میں اس کو بیان کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سے ہر بندہ اپنے باطن کی طرف اور ضمیر کی طرف مراجعہ کرے اور جس کو کہتا ہے میں، وہ جو اپنی ذات کو میں سے بیان کرتا ہے، وہ میں ایک امر بسیط ہے، وہ قابل انقسام نہیں ہے، قابل تجزی نہیں ہے، وہ ایک امر بسیط ہے۔ جبکہ مادے کی خاصیت یہ ہے کہ مادہ قابل تقسیم ہے، اور جس چیز کو میں سے میں بیان کرتا ہوں وہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ میری حقیقت کے جس کو میں اور انا کے ساتھ بیان کرتا ہوں وہ اس مادے کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ اچھا، یہ جو عدم انقسام ہے، تقسیم نہ ہونا، یہ بھی نفس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اوصاف نفسانیہ ہے، محبت ہے، بغض ہے، ارادہ ہے، نفرت ہے، یقین ہے، یہ ساری کی ساری جتنی بھی صفات ہیں، خوب ان کو آپ دیکھتے ہیں یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نفس اور نفس کے آثار اور نفس کی صفات مادی نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ خوب قرآن مجید بھی اسی نقطے کو کبھی تصریحاً تو کبھی اشارتاً بیان کرتا ہے۔ مثلا سورہ زمر کے اندر دیکھیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ خدائی ہے کہ مرنے کے وقت یا سونے کے وقت آپ کے انفس کو، آپ کی جانوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، خدا ہے کہ مرنے کے وقت نفوس اور جانوں کو توفی کرتا ہے۔ توفی کرنا یعنی مکمل لے لینا۔ ان انفس کو مرنے کے وقت، اور والتی لم تمت، اور جو نہیں مرتا اس کی بھی خدا توفی کرتا ہے، البتہ فی منامہا، اس کی نیند میں۔ جیسے انسان سوتا ہے نا تو گویا کہ اس کے نفس کو، اس کی جان کو خدا اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جس پر موت لکھ دیا گیا ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور دوسرے کو وقت معین تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس دنیا کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو لوگ تفکر کرنے والے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت واضح طریقے سے بیان کرتی ہے کہ انسان کی حقیقت بدن کے علاوہ ہے کہ جس کو خدا اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند میں بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیات کہ ان کے بارے میں بندہ حقیر کے تفصیلی بیانات موجود ہیں تفسیری مباحث میں شہید کے عنوان سے، کہ یہاں پر بھی روشن ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ بندگان خدا جو راہ خدا میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ تصور نہ کریں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ،
اور وہ خوشحال ہیں اس چیز پر کہ جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، کہ وہ فضل سے، وہ چیز فضل الہی ہے۔ وَاسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور طلب بشارت کرتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، اپنے بعد والوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ خدایا ان کا کیا ہوا۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ تو یہ قرآن واضح بیان کر رہا ہے، اگرچہ یہ آیہ کریمہ شہداء کے بارے میں ہے، لیکن اس میں بالکل روشن طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ بابا شہداء زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، اور ان کے لیے آثار نفسانیہ بھی ہے کہ فرحین، قرآن نے کہا، وَيَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہیں، بشارت چاہتے ہیں۔ درست ہے، نہ فقط یہ بلکہ اپنے پیچھے آنے والوں کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں پر پہنچے، ان کا کام کہاں پر پہنچا۔ یہ ساری آیات روشن طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ انسان کی حقیقت اس بدن کے علاوہ ہے۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ سورہ مومن کی، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں کیا کہا جائے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں، ایک ہے قیامت کا دن، یوم تقوم الساعہ، اس دن ان کو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہاں پر داخل ہونے کی بات ہے، داخل کرنے کی بات ہے کہ آل فرعون تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ خدا کا امر ہوگا اور امر تکوینی ہوگا۔ یہ قیامت کی بات ہے کہ ان لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن قیامت سے پہلے قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، خب قیامت تک کے زمانے میں ان کو اس جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام داخل نہیں کیا جاتا، یہ جہنم میں داخل قیامت میں ہوں گے۔ اسی شے کو ہمارے عرفی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں انسان ہوتا ہے تو بہرحال اگر اچھا بندہ ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، برا بندہ ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ابھی داخل نہیں ہوئے، کہ شاید اسی قسم کی تعبیرات سے لیا گیا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یا ایک اور آیت جو سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، مومن آل یاسین کے لیے کہ جن کا نام حبیب نجار ہے، کہ قیل ادخل الجنہ، کہ ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی، کیا جانتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے قرار دیا۔ درست ہے۔ خب یہ بھی آیہ کریمہ واضح طریقے سے اس نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ جیسے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ آل یاسین جن کا نام حبیب نجار تھا، جیسے ہی بیچارے کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ جملات کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کاش ہماری قوم جان لیتی، ان کو پتہ ہوتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کتنا خوبصورت معاملہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیہ کریمہ بھی بیان کرتی ہے اس نقطے کو۔ اچھا، ایک اور نقطہ کہ چلے اس کو تفصیلی ہے، اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔